سید محمد علی صاحب ذرا یہ پہلے بتائیے، اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، پہلے شہباز شریف بھارت سے جنگ کے بعد ایران گئے تھے، یہ کیا چیز ہے؟ امپورٹنس کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا۔ دیکھیے، تین چار چیزیں بہت اہم اور غیر معمولی ہوئی ہیں پچھلے چند ماہ کے دوران۔ آپ نے دیکھا کہ مئی کے مہینے میں بھارت نے جس طرح پاکستان پر جارحیت کی بہت بڑی غلطی کی اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگت رہا ہے، سیاسی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی ایک انٹینس جنگ ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے نہ صرف سرخرو ہوا بھارت کے خلاف، بلکہ پاکستان نے یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ تھی، اس میں بھی جنگ بندی میں ایک اہم سفارتی سطح پہ رول پلے کیا ہے، جس کا ثبوت اور اعتراف جو ہے ابھی پاکستان کے وزیر خارجہ کی جو امریکی وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے، اس میں جو امریکی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ ہے اس کا اعتراف بھی ہے کہ ہم پاکستان کے بالکل، مارکو شکر روبیو گزار نے ہیں جو اپنے انہوں ٹویٹ نے میں بھی جنگ بتایا۔ بندی میں اپنا رول پلے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پورے خطے میں نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ وسطی ایشیا اور جو مغربی ایشیا ہے اس میں بھی ایک بڑے ذمہ دار اور اہم طاقت کے طور پر ابھرا ہے، جس کا اعتماد جو ہے نہ صرف خطے کے اہم ممالک بلکہ عالمی طاقتیں بھی کرتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو سفارتی حمایت تھی اور شدید مذمت تھی اسرائیلی جارحیت کی، اس کا اعتراف ایرانی پارلیمنٹ سے باضابطہ طور پہ کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں ایرانی صدر کا یہ جو پہلا اہم غیر ملکی دورہ ہے پاکستان کا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ صرف وہ پاکستان کی سفارتی کوششوں اور موقف کو بہت سراہتے ہیں، بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو بھی وہ آگے مزید فروغ اچھا دینا سر، میں چاہتے ہیں۔ تھوڑی امپورٹنس اور ذرا اس کی ذرا تھوڑی سی مجھے وہ کر دیں، کیونکہ میں تھوڑا سا ہسٹری سے ریلیٹ ہوں۔ ایران چاہتا ہے کہ پاکستان کو تیل دے جو کہ سمگل نہ ہو، ایران چاہتا ہے گیس دے جو اس کے پاس وافر مقدار میں اور پائپ تک بارڈر پر لگی ہوئی ہے، ایران چاہتا ہے کہ اپنی وافر بجلی پاکستان کو دے، لیکن ایران کے اوپر وہ تمام پابندیاں ہیں۔ تو مضبوط تجارتی تعلقات، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابھی آپ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک ڈیل کرے، کوئی ہماری خاص محبت انسیت ان کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، اس موقع پر ایران ہمارے بہت زیادہ فائدے میں، ہمارے انرجی کے جتنے کرائسس ہیں پاکستان کے، ان کا یعنی کہتے ہیں نا جیسے پورا پیکج پورا بکے ان کے پاس ہے، یعنی وہ بہت آرام سے پاکستان کو وہ دے سکتے ہیں۔ تو پاکستان اس پوزیشن پہ ہے کہ امریکہ سے بات کرے، کیونکہ وہی امریکہ انڈیا کو بھی اس وقت آنکھ دکھا رہا ہے کہ بھائی ہمارے کہنے کے منع کرنے کے باوجود تم روس سے کروڈ آئل کیوں لے رہے ہو اور اس کو مہنگے داموں ہمیں کیوں بیچ رہے ہو پھر ریفائنڈ کر کے؟ جی، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قومی مفاد میں یہ ہے کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ دو طرفہ سطح پہ ایسے تعلقات کو پرامن اور باہمی مفادات کی مقصد سے آگے بڑھائے کہ وہ نہ کسی کے خلاف استعمال ہوتا ہوا نظر آئے، لیکن وہ امن، استحکام اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ البتہ یہ بات ایک حقیقت ہے جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ ابھی بھارت کے اوپر بھی بھارت کی 6 کمپنیوں پر پابندیاں امریکہ نے عائد کی ہیں، کیونکہ وہ ایران کے ساتھ تجارت کر رہی ہیں۔ اور ایران اور جو بھارت کے اوپر سخت پابندیاں اور سخت ٹیرف لگایا گیا ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں کہ ایک تو روس کے ساتھ توانائی کے مراسم، تقریباً $52 ارب کا تیل بھارت نے پچھلے سال روس سے خریدا تھا، اور دوسری جانب وہ نیوٹرلٹی ان کی یوکرین وار میں، اور تیسری بات یہ کہ وہ دفاعی اسلحہ جو ہے بہت بڑی تعداد میں روس سے لے رہے ہیں، وہ سر اور تھینک فل چوتھی نہیں بات کہ ہے۔ ان کے ایران سے بھی تعلقات جی سر، معاشی سطح سر پہ ہیں، وال سٹریٹ جس کی جرنل کی قیمت رپورٹ کے امریکہ ان سے مطابق ایک وصول بہت کر رہا بڑی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی تھینک فل نہیں ہے۔ جی وہ تو ہے، وہ تو یقینی طور پہ وجہ ہے، لیکن وہ لانگ ٹرم وجہ نہیں ہے۔ لانگ ٹرم وجہ جس کا امریکہ کو شدید غم و غصہ ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھئی 15 سال سے امریکہ نے جتنی انویسٹمنٹ انڈیا میں کی ہے، اس کو چین کے خلاف صف آرا کرنے کے لیے اتنی شاید کسی اور ملک میں نہیں کی۔ ان کے ساتھ انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل ہوئی، ان کو انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا مرکز قرار دیا گیا، ان کو جدید ترین ہتھیار، انٹیلیجنس کوآپریشن وغیرہ دیا گیا، اور ان کو توقع تھی کہ یہ تو چین کے خلاف سب سے بڑا امریکہ کا ہراول دستہ ایشیا میں ثابت ہوگا، بالکل۔ لیکن وہ چند گھنٹوں کی پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد
جب ان کو ناکوں چوانے پڑے تو امریکہ کو بھی حقیقت واضح ہوئی کہ بھارت کے تلوں میں تیل نہیں ہے. وہ چین کو کیا کنٹین کرے گا, وہ تو پاکستان کی چند گھنٹوں کی جوابی کارروائی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو اب وہ زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں لیکن ان کو دکھ اس بات کا ہے, امریکہ کو دکھ اس بات کا ہے کہ جناب ہم آپ کو ہر طرح کی امداد دے رہے ہیں اور ہم روس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں تاکہ ان پہ معاشی دباؤ پڑے اور وہ یوکرین جنگ بند کریں, اور دوسری جانب آپ ان سے $52 ارب کا تیل خرید رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے بھارت جو ہے امریکہ کی توقعات پر پورا نہیں اترا ہے, اس کو ایک طرح سے بٹرے کیا ہے. حامد صاحب کو بھی شامل کر لوں ذرا, حامد خان مشرقی صاحب کو بھی نافذ کر رہے ہیں.